لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اللہ رب العالمین کی صفات علیہ میں سے ایک عظیم صفت الاستواء علی العرش، اس سے متعلق پڑھیں گے. پچھلے درس میں بھی الاستواء علی العرش کا معنی مفہوم اور اس سے متعلق جو 7 آیات علماء اہل سنہ ذکر فرماتے ہیں جس میں صراحت ہے استواء علی العرش کے اس لفظ کے ساتھ، اور اس کا معنی مفہوم بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا الحمدللہ. آج کی اس نشست میں جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید کی کچھ آیات ہم آج کی نشست میں ذکر کریں گے جس میں اشارتاً اللہ رب العالمین کی یعنی جو صفت علو کو بیان کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین کی جو صفت علو ہے مقام کے اعتبار سے تو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے. اہل سنہ والجماعہ کا تو میزہ ہے ہی، ان کی تو خصوصیت ہے ہی الحمدللہ. اشاعرہ بھی اس میں جو ہے مطلب متفق نظر آتے ہیں، اور یعنی پوری دنیا کے لوگ اللہ رب کی جب بات آتی ہے، اللہ رب العالمین کے عظمت کی جب بات آتی ہے تو اللہ رب العالمین کا مقام سب سے بڑا ہے، اس میں کہ تو کسی کو اختلاف نہیں. جسے ہم کہتے ہیں کہ گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے اس کا مقام سب سے بڑا ہے. وہ کرسی پر بیٹھے نیچے بیٹھے، اس سے جو چھوٹا ہے وہ اوپر بیٹھا رہے، لیکن مقام کے اعتبار سے تو یہی بڑا ہے. تو اللہ رب العالمین کی جو صفت علو ہے مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں 2 رائے نہیں ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی صفت علو ذات کے اعتبار سے ہو الاستواء علی العرش، پھر یہاں جا کر کے اہل سنہ حقیقی معنوں میں کون ہیں اور کون جو ہے مطلب یعنی نصوص میں تعویل کرتے ہیں، کون صحابہ کے فہم سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ ایک طرح سے جو ہے مطلب فرق کرنے والی چیز ہے. تو الاستواء علی العرش کی جو بات ہے اللہ رب العالمین کی یہ جو صفت ہے صفت علو ذات کے اعتبار سے بھی ہے. تو اس سے متعلق انشاءاللہ پچھلی جو نشست میں جو باتیں رہی ہیں اس سے آگے کی باتیں اس نشست میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی. قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی صفت علو یعنی الاستواء علی العرش ذات کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کچھ نام ہی ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی صفت علو مقام کے اعتبار سے بھی تو ہے ہی، ذات کے اعتبار سے بھی اس کی علو ہونے پر دلالت کرتے ہیں. ذات کے اعتبار سے بھی مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے العلی، الاعلی، المتعال. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں 1 یا 2 نشستیں ہم نے اس پر صرف کی ہیں. میں سمجھتا ہوں 2 نشستیں، العلی، الاعلی، المتعال، اس میں ہم نے تفصیل سے ذکر کی ہیں، اور اس میں فرق بھی میں نے بتایا ہے الحمدللہ علماء کے اقوال کی روشنی میں کہ العلی کا معنی کیا ہے، الاعلی کا معنی کیا ہے، اور المتعال میں کیا خاص بات ہے. لیکن یہ نام بتاتے ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق کو کہاں رکھا؟ اپنی ذات میں. اگر اپنی ذات میں رکھنے کی کوئی بات کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے خالق اور مخلوق کا فرق ہی ختم کر دیا. اس نے ایسی تو کوئی بات نہیں کہتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جو مخلوق کو پیدا فرمائے ہیں وہ ذات سے بالکل اللہ کی ذات سے بالکل جدا ہیں، الگ ہیں. اللہ کی ذات میں رکھنے کی بات تو نہیں ہے، کوئی قائل نہیں ہے اس کا. اگر قائل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے خالق اور مخلوق کے فرق کو مٹا دیا ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مخلوقات پیدا فرمائے ہیں وہ خالق سے بالکل جدا ہیں، بات تو درست ہے، لیکن پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مخلوق کو پیدا کیا ہے اپنی ذات سے جدا رکھا ہے، تو بلند کس کو رکھا ہے، اوپر کس کو رکھا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق سے اوپر بھی کوئی چیز ہو؟ خالق سے اوپر بھی کوئی چیز ہو؟ سبحان اللہ. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ پر ہے، اس کا مطلب خالق سے اوپر بھی کوئی چیز ہے؟ نسأل اللہ العافیہ والسلام. اندازہ لگائیے آپ. تو اللہ رب العالمین مقام کے اعتبار سے بھی اللہ کے لیے علو ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اللہ کے لیے علو ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اوپر کوئی چیز نہیں.
متوجہ ہو گئے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے الاعلی العلی المتعال، یہ اسماء حسنہ خود دلالت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بھی یعنی اعلیٰ ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اللہ کے لیے صفت علو ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ساری مخلوقات سے اوپر ہے، اپنے بندوں سے اوپر ہیں۔ اللہ نے اس کی صراحت بیان فرمائی۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے القہار، القاہر، اس سے متعلق ہم نے درس دے چکے ہیں الحمدللہ۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یہ جو فوقیت والی جو بات اللہ نے کہی ہے وہ صرف مقام کے اعتبار سے، صرف مقام کے اعتبار سے، جیسے ہم نے کہا نا کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے اگر ایک شخص سب سے عظیم ہو مقام کے اعتبار سے، ہم نے تسلیم کر لیا کہ ہاں بھائی یہ شخص مقام کے اعتبار سے ہم میں سب سے عظیم ہے، ٹھیک، اس پر اتفاق ہو گیا۔ لیکن کیا یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سب سے اوپر بیٹھے؟ وہ نیچے بھی بیٹھ سکتا ہے، وہ نیچے لیٹا ہوا ہو، نیچے بیٹھا ہوا ہو، اور ایک شخص کرسی پر بیٹھا ہوا ہو، لیکن پھر بھی یہ بات لازم آتی ہے کہ ہاں یہ شخص سب سے بڑا ہے مقام کے اعتبار سے، لیکن جگہ کے اعتبار سے اس کے اوپر بھی کوئی اور ہے، کوئی نیچے کے درجے میں ہوگا، کوئی اوپر کے درجے میں بیٹھا ہوا رہے گا۔ لیکن بات یہ آتی ہے کہ مقام کے اعتبار سے تو یہ ہے، لیکن جو مقام کے اعتبار سے جو کم ہے وہ اس کے اوپر ہے، جگہ کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ایسی بات ہے کیا؟ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین مقام کے اعتبار سے بھی سب سے اوپر اور ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اوپر، کما یلیق لشانی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ سورۃ الانعام میں تو 2 مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا۔ ایک اور مقام ہے سورۃ النحل۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العالمین نے ملائکہ کا جب ذکر فرمایا تو کیا فرمایا؟ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ ملائکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ رب العالمین کی عظمت سے وہ خوف کھاتے ہیں، اور کہا کہ یخافون ربہم من فوقہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ان کے اوپر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ خوف کھاتے رہتے ہیں۔ تو ملائکہ کو اللہ رب العالمین نے کہاں کہاں رکھا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب بھی ملائکہ ہیں، عرش کو تھامے ہوئے بھی ملائکہ ہیں، عرش بھی ایک مخلوق ہے۔ تو ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اوپر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون۔ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک اسماء حسنہ خود کچھ ایسے ہیں جو دلالت کرتے ہیں، ایک الفوقیہ والی جو بات ہے وہ، ایک تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور ملائکہ یعنی خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر کے آئے ہیں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، دیگر انبیاء کی طرف، اور ملائکہ کا بھی نزول ہوتے رہتا ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، یہ ہم مسلمان کیا ہے، دنیا کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہر لفظ کا اپنا ایک مدلول ہے۔ عربی زبان میں نزلہ کا معنی ہی یہ آتا ہے کہ اوپر سے نیچے اترنا، قطع نظر اس کے کہ جو ہے آپ آسمان سے یہاں تک آئیں یا اس کے نیچے اتریں، یا ایک زینہ، ایک درجہ، ایک سیڑھی آپ نیچے اتریں، نیچے اترنے کے لیے وہ چیز کافی ہے، نیچے اترنے کے لیے وہ کافی ہے۔ ممبر پر جو سیڑھی ہے یا ہمارے جو نیچے سے اوپر آنے کے لیے جو سیڑھی ہے، ایک زینہ بھی کوئی نیچے اترتا ہے، وہ اس لفظ کے اندر وہ بات آ جاتی ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے کے لیے حبوط کی جو بات ہے، اوپر سے نیچے آنے کی بات۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی سورۃ الشعراء میں آیتیں تو بہت ہیں، میں نے ایک آیت آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ دونوں باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن جو ہے نازل کردہ ہے۔ تو نزول کی جب بات آتی ہے، تنزیل کی جب بات آتی ہے، نزلہ کے اندر یہ بات ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے۔ اشاعرہ سبحان اللہ یہاں بھی تعویل کرتے ہیں، نزلہ کے انزلہ کے معنی اعلم، اعلام کے معنی میں، اعلام کے معنی آتے ہیں بس آگاہ کرنا، خبر کرنا، یعنی قطع نظر اس کے کہ انسان، اب دیکھو دونوں بازو ایک ہی یعنی مستوی میں بیٹھے ہیں، تو ہم یہاں سے اگر کسی کو بات کریں یا کسی کو خبر کریں یا کسی کو آج کے زمانے کے اعتبار سے کسی سے فون سے رابطہ کریں،
تو ہمارے سے اوپر ہو ہمارے سے نیچے ہو کہیں بھی ہو، بہرحال بات تو پہنچ جا رہی ہے. تو انہوں نے انزال کے معنی اعلام کے لے لیا. یہ جو تعویل ہے اسی کے پیش نظر جو ہے مطلب اہل علم خاص طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ اجمعین، اور ہمارے ماضی قریب کے علماء میں سے شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ نے جو عربی زبان میں مجازی معنی کی جو نفی کی ہے، قطع نظر اس کی کہ حقیقت میں اس کا وجود ہے یا نہیں ہے، لیکن جس شد و مت کے ساتھ انہوں نے نفی کی، کہا کہ مطلب عربی زبان میں جو ہے مطلب مجاز کی بات نہیں ہے، خاص طور پر قرآن مجید میں. یہ اسی پر روک لگانے کے لیے جنہوں نے حقیقت اور مجاز کی جو مطلب تفصیل بیان کی، وہ دراصل سہارا ہے ان کے لیے مجازی معنی براہ راست رب العالمین کی صفات میں تعویل کرنے کے لیے. تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. یہ متعدد آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں الگ الگ انداز میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے فوقیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو صفت علو ہے وہ مقام کے اعتبار سے بھی اور ذات کے اعتبار سے بھی. 3 طرح کی آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ایک چوتھی آیت یا ایک چوتھا طریقہ جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو صفت علو ہے ذات کے اعتبار سے بھی، وہ ہے سورۃ الفاطر کی آیت کریمہ، جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ انسان جو اعمال کرتا ہے، اس کے جو اعمال ہیں، خاص طور پر اس کی جو نیکیاں ہیں، حسنات ہیں باذن اللہ، جو اللہ کے فضل و کرم سے جو بندہ انجام دیتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف وہ اوپر چڑھائے جاتے ہیں، اوپر لے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہر جگہ ہے تو پھر نیکیوں کو صرف اوپر ہی لے کے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفاطر میں بیان فرمایا من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب. غور کر رہے ہیں آپ؟ سعادہ کے معنی چڑھنا، اوپر چڑھنے کے لیے آتا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. سورۃ الفاطر کی بالکل آغاز میں ہے. یعنی جو حسنات ہیں، جو نیکیاں ہیں، جو کتاب و سنت سے ثابت شدہ جو اعمال ہیں، جن کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، جو معمورات ہیں، اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب. یعنی جو الکلم الطیب ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ، قرآن مجید کی تلاوت ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی طرف وہ پہنچائے جاتے ہیں. اگر ہر جگہ کی بات ہو اللہ رب العالمین نے فی کل مکان والی جو بات ہے کفری عقیدہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں پھر اس آیت کریمہ میں صعود کی بات کیوں کہی گئی؟ اوپر چڑھنے کی بات کیوں کہی گئی؟ اعمال حسنہ کو اوپر لے جانے کی بات کہاں سے کیوں کراتی ہے؟ اس طرح کی آیات بھی بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو صفت علو ہے، اللہ کی الاستواء علی العرش پر دلالت کرنے والی چیز، ذات کے اعتبار سے بھی بات واضح ہو گئی، مقام کے اعتبار سے تو ہے ہی، لیکن اس سلسلے میں یعنی اہل السنہ والجماعہ کا جو اعتقاد ہے اس سلسلے میں وہ تو ہے ہی ان کا. ساتھ میں اشاعرہ اور دیگر جو متاولین ہیں وہ بھی اس میں جو اس صف میں نظر آتے ہیں، لیکن ان کو ایک خاص کمال کی بات نہیں ہے. وہ تو ایک غیر مسلم بھی کہہ دیتا ہے کہ بھئی رب سے بڑھ کر کے کس کا مقام. لیکن صفات خبریہ سے متعلق اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق جو کتاب و سنت سے وحی کی روشنی میں جو بات ہم کو مل رہی ہے، ان کو ہم صفات خبریہ کہتے ہیں. اس سلسلے میں تعویل، یہ سبحان اللہ اندازہ لگائے، اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. مطلب وحی کی عظمت ہی پامال ہو رہی ہے. اچھا، یہاں ایک اور بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، میں نے 4 طرح کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ایک 5ویں طرح کی آیت اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانوں میں ہے، یعنی بلندی سے متعلق بات کہی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک میں بیان فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ یعنی علی السَّمَاء، فی اعلیٰ کے معنی میں. آگے بھی گفتگو کریں گے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ، شبہات وغیرہ جو ان کے ہیں اس کو پیش کر کے انشاءاللہ رد کیا جائے گا باذن اللہ تعالیٰ. اللہ توفیق عطا فرمائے. اس صاف شفاف صریح مطلب عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا، جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، صحابہ کا فہم عین یہی ہے. یہ بھی ایک طرز کی آیت ہے. ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، علماء اہل السنہ والجماعہ نے بڑی دلچسپ بات کہی ہے. کہا کہ سبھی انبیاء علیہم السلام، کون؟ سبھی انبیاء علیہم السلام جہاں جس جگہ پر وہ مبعوث کیے گئے، وہ اپنی قوم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق جو تعارف پیش کیا نا،
تو اس میں یہ نقطہ بھی پیش کیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. سبھی انبیاء علیہ السلام سبھی شرائع میں یہی بات ہے. اس کی ایک واضح دلیل وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورت غافر یا سورت مومن، اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ فرعون کی ایک حکایت بیان کی گئی ہے. فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات والارض فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ کا مفہوم جو اہل سنت والجماعہ نے اس نقطہ نظر سے جو پیش کیا وہ یہ کہ فرعون نے حامان سے کہا، کیا کہا کہ ابنی لی صرحا، ایک بلند عمارت میرے لیے بناؤ. کیوں؟ لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں آسمانوں کی طرف جا سکوں، بلندی کی طرف جا سکوں. اسباب السماوات والارض فاطلع الى الہ موسیٰ، اسباب السماوات، آسمانوں کی طرف مجھے جانے میں میرے لیے عمارت کیوں بنائی جائے؟ تاکہ فاطلع الى الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو الہ ہے اس الہ سے میں باخبر ہو سکوں. دھیان دے رہے ہیں آپ؟ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کی الہ سے مطلع ہو سکوں. تو موسیٰ علیہ السلام کے الہ سے مطلع ہونے کے لیے، باخبر ہونے کے لیے اس نے بلند عمارت بنانے کی بات کیوں کہی؟ اس سلسلے میں علماء اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں کہ اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، اور دونوں باتیں بھی اس میں داخل ہیں. ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سبھی انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں اللہ کے تعارف میں اس بات کو ملحوظ رکھا گیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. یہی بات موسیٰ نے بھی کہی علیہ السلام. اور بالذات موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے پوچھا کہ قال فرعون وما رب العالمین، کون ہے تمہارا رب؟ تمہارے رب کے اوصاف کیا ہیں ذرا بتاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کے اوصاف بتائے تو اللہ تعالیٰ کی جہاں عظمت پر گفتگو کی، اللہ کے مقام علو پر گفتگو کی، وہیں پر اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفت علو ہے اس پر بھی روشنی ڈالی موسیٰ علیہ السلام نے. اسی لیے تو وہ اگر موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، ہمارے سینے میں ہے، تو اتنی بڑی بلند عمارت بنانے کی بات کیوں آ رہی ہے وہاں پہ؟ اتنی بڑی بلند عمارت بنانے کی بات اسی لیے آ رہی ہے. اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بارہا سنتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو بھلے ہی اس نے مذاق سے یہ بات کہی ہے، استہزاء، مذاق اڑایا اس نے نبی کی باتوں کا، تکذیب کی. اس نے کہا کہ بھئی مطلب اللہ تعالیٰ کی مطلب یعنی اللہ رب العالمین کے الہ ہونے کی نفی کر رہا ہے وہ. اسی لیے تو اس نے ازراہ مذاق کہا کہ بلند عمارت بنا دے. اگر موسیٰ علیہ السلام یہ کہے ہوتے کہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، تو وہ اپنے کارندوں کو بھیج دیتا، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، ادھر جا کے دیکھو، ادھر جا کے دیکھو. بلند عمارت بنانے کی بات کیوں کی؟ اس طرح کا مذاق کیوں اڑایا اس نے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بارہا کہا ہے. یہ مطلب یہ اشارات ہیں، اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفت علو سے متعلق ذات کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے تو ہے ہی، ذات کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی، تو اس نے یہ قدم اٹھایا. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. حدیثیں بہت ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آنے والے درس میں بھی سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث میں آج سنا دیتا ہوں. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب بدیل الخلق میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما قضى اللہ الخلق، اللہ رب العالمین نے جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ نے جب کائنات کو پیدا کیا، کہا کہ کتب فی کتابہ، کتب فی کتابہ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر شرح میں لکھا کہ یعنی امر القلم ان یکتب، ایسے کہا آپ نے کہ حالانکہ حدیث میں کتبہ کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. کتبہ کی جو اضافت ہے، نسبت ہے، اللہ کی طرف ہے نا. کتب فی کتابہ، اللہ رب العالمین نے امر القلم ان یکتب، ایسی باتیں. لیکن یہاں پر تعویل کی حافظ بن حجر نے رحمہ اللہ. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، صفات فعلیہ ہیں، خاص طور پر صفات اختیاریہ فعلیہ، یہی تعویل کرتے ہیں اشاعرہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سبحان اللہ، یعنی صحیح بخاری کی اس درجے کی خدمت، اتنی عظیم خدمت، اتنی مفید خدمت اور مستغنی کر دینے والی خدمت، الحمدللہ
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے نہ پہلے کسی نے کی، نہ بعد میں آج تک کسی نے اس طرح کا مطلب قلم اٹھایا۔ اللہ نے اس درجے کی خدمت آپ کو جو آپ سے لی، اتنا شرف بخشا اللہ رب العالمین نے۔ لیکن دیکھو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے، جس محلے میں آپ کی نشو و نما ہوئی، جن اساتذہ سے آپ نے پڑھا، کچھ بھی ہو، عقیدہ ہو، سیرت ہو، نحو و صرف ہو، عربی زبان کے دیگر قواعد ہوں، فقہ ہو، علم حدیث ہو، جو کچھ آپ نے پڑھا سب اشاعرہ سے آپ نے پڑھا۔ پوری زندگی اشاعرہ کے درمیان آپ نے زندگی گزاری، اتنا اثر آپ پر کہ صحیح بخاری کے خادم ہونے کے باوجود بھی یہ اثرات ختم نہیں ہوئے۔ اندازہ لگائیے آپ، صحبت اگر اچھی نہ ہو تو کس حد تک کام کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہمارے محبوب ترین علماء میں سے، لیکن حق کی جب بات آتی ہے نا، سبحان اللہ، یقیناً حق سب سے اوپر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہمارے علماء نے یہی توجہ فرمائی۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے یہی کہا کہ جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہا کہ حبیب الینا والحق احب الیہ منا، کہا کہ حق اس سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور کیوں نہ ہو۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے یہاں پر جو ہے مطلب امام بخاری رحمہ اللہ سے جو محبت ابن حجر دکھاتے ہیں، بہت کم اس طرح سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو امام بخاری کے لیے جو اپنی محبت، عقیدت، امام بخاری کا دفاع، صحیح بخاری کا دفاع، ہر پہلو سے ابن حجر رحمہ اللہ جیسا کوئی دفاع نہیں کرے گا صحیح بخاری کا، ایسی محبت، ایسی عقیدت بھی ہمیں نہیں ملتی ہے۔ لیکن دیکھو کہ یہ اتنے اثرات جو آپ کو جو مطلب پورے معاشرے سے ملے ہیں، اپنے اساتذہ سے ملے، پوری زندگی اسی میں آپ نے گزاری ہے، صحیح بخاری کی خدمت کرنے کے باوجود بھی وہ چیز ختم نہیں ہو پائی۔ اللہ اکبر، کہیں آپ مطلب یعنی ٹھہرا ہوا آتا ہے آپ کی اس صفات سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے، آپ کبھی کبھار اس کو جو مطلب ترجیح دیتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں امیروہا کما جاءت، جس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی الحمدللہ، لیکن پھر بھی جو ہے مطلب 50 مقامات پر ایسا معاملہ ہوا ہے، اور علماء اہل السنہ برابر جو ہے تنبیہات کرتے رہے ہیں، خاص کر ہمارے اس دور میں شیخ عبدالعزیز بن باز وغیرہ رحمہ اللہ جزاہ اللہ خیرا۔ اس میں سے یہ بھی کتاب ہے شیخ عبد الرحمن بن ناصر البراق، اور ان کے جو تلمیذ ہیں شیخ عبد المحسن بن عبدالعزیز العسکر، جو آپ کی تقریباً تحریریں وہی آپ کی کتابیں آڈیو ویڈیو وغیرہ سے سن کر کے نقل کرتے ہیں۔ آپ کی متعدد خدمت ہیں شیخ براق کو لے کر ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تو اس تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا تعلیقات علی المخالفات العقدیہ، تو فتح الباری میں جہاں عقدی اعتبار سے جو مطلب اہل السنہ سے جو مخالفت ہوئی ہے، چوک ہوئی ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اس میں بہرحال آج میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا، کتب فی کتابی، کیونکہ کتب فی کتابی میں بھی آپ نے تعویل کی، گویا کہ امر القلم والی بات آئی۔ امر القلم والی بات کیوں آئے گی؟ اللہ نے لکھا تو لکھا، کما یلیق لشانی، اور پھر کتب فی کتاب ہی سے مراد، اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ اللہ المحفوظ مراد لیا ابن حجر نے۔ یہ ضروری نہیں ہے کتب فی کتاب ہی، اس کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہوگی اللہ رب العالمین نے اپنے لیے لکھا ہے، اپنے پاس رکھا ہے، تو وہ اللہ المحفوظ ہی ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے، اس کی صراحت نہیں وہاں پر۔ کتب فی کتاب ہی، جو کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ المحفوظ کے علاوہ ہے وہ، اور کتب اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، کما یلیق لشانی۔ اس میں کیوں انسان اپنی سطح پہ اتر کر کے سوچتا ہے کہ جیسے میں اپنے ہاتھ میں جو ہے مطلب قلم لیتا ہوں، جیسے میں لکھتا ہوں، مطلب اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ ہیں، کما یلیق لشانی، اللہ رب العالمین نے قلم، اس کی مخلوق ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے لیا اور اللہ نے لکھا۔ اللہ کے پاس جو کتاب ہے، ان سب کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے، تفصیلات ہم کو نہیں بتائی گئی ہیں، امیروہا کما جاءت، جب اس مخلوق سے متعلق کیفیت ہم کو نہیں بتائی گئی ہے، اس کتاب سے متعلق، اس قلم سے متعلق، تو پھر اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات سے متعلق جتنی بات بیان کی گئی ہے، ہم اسی کے مکلف ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے کر کے آئیں، اور اس طرح سے ایمان لے کر کے آئیں جس طرح سے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتایا، اور ابوبکر صدیق سے لے کر کے سبھی صحابہ نے جس طرح سے ایمان لے کر کے آئے، جس کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی قرآن میں، ان کی فقہ کی، ان کی فقاہت کی، ان کی فہم کی، ان کے ایمان کی، ان کی سبھی ابواب میں جو اللہ نے جو صحابہ کی تعریف کی، اس لیے تعریف کی کہ ان کو نمونہ اللہ نے بنایا ہے، اور ہم کو انہی کی طرح ایمان لانا ہے۔ تو بہرحال یہ جو حدیث ہے، اس میں آگے کی ایک بات ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لما قضى اللہ الخلق کتب فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش، فہو عندہ فوق العرش، غور کیجئے آپ، فہو، وہ کتاب کہاں ہے؟ عندہ۔ اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ پر موجود ہے تو العندیہ کا معنی کیا آئے گا؟ اپنے پاس سے کیا مراد ہے؟ کس جگہ پر؟ اللہ نے قید لگائی نا، فہو عندہ فوق العرش، عرش کے اوپر اللہ رب العالمین کے پاس وہ کتاب ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے العندیہ والی جو بات ہے اس کی نفی کرتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں۔
سبحان اللہ کہ اللہ کے پاس کسی کا بڑا مقام ہے وغیرہ، کسی کے مطلب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہے، اس طرح کی معانی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا نا، یعنی سورہ کئی صورت میں عند ربک والی جو بات ہے ملائکہ سے متعلق، اللہ رب العالمین نے ملائکہ سے متعلق جو بات بیان فرمائی، عند ربہم یا عند ربک، اس طرح کے جو الفاظ ہیں، ملائکہ جو آپ تمہارے رب کے پاس ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہر جگہ موجود ہے تو پھر عند ربک کا کیا معنی، کس جگہ پر؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مکان کی بات بھی کی گئی ہے۔ اب اس طرح کی تعبیر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مکان سے مقید کرنا، یہ تمہاری اپنی تعبیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے عرش کی بات کی، مکان وغیرہ سے متعلق ہے کہ یہ مجمل الفاظ ہیں، دیکھا جائے گا کہ بھی آپ اس سے متعلق کیا مراد لیتے ہیں۔ اگر آپ اس سے مراد کتاب و سنت سے ہٹ کر کے، صحابہ کے فہم سے ہٹ کر کے مراد لیتے ہیں تو یہ باطل ہے، کتاب و سنت کے عین موافق معنی مفہوم لیتے ہیں تو یہ حق ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، فَهُوَ عِندَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، تو اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کو اور جو ہے اس کتاب کو اللہ رب العالمین کے پاس وہاں ہونے کو، اس حدیث میں جو صراحت ہے، آپ دیکھو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا بات کہی ہے، میں ذرا بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اب اس کو الگ سے جو ہے تباہ کیا گیا ہے، تعلیقات علی المخالفات العقدیہ فی فتح الباری شرح صحیح البخاری، تو یہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر البراق حفظہ اللہ کی جو ہے مطلب یعنی آپ نے املا کروایا ہے، اور آپ کے جو تلمیذ ہیں یہ الگ ہیں دکتر عبد المحسن وغیرہ، ان کا نام عبد الرحمن ہے، ان کا نام عبد الرحمن العسکر والے جو ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر ابن حجر نے کیا کہا رحمہ اللہ، قال الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ، دیکھو یہ فتح الباری سے ہو بہو عین، میں نے فتح الباری سے اصل سے میں نے پڑھا ہے، اصل سے دار طیبہ کا جو نسخہ ہے، لیکن میں جو ہے میرا وہ بھی لے کر آؤں، یہ بھی لے کر آؤں، چونکہ اس میں اصل عبارت نقل کی جاتی ہے ہو بہو، ایسے نہیں کہ اس کتاب سے ہم نے پڑھ لیا ہے، ہمارے علماء ہی نہیں سکھایا، ابن حجر نے ہی ہم کو سکھایا کہ اصل کی طرف مراجعہ کرنا چاہیے۔ ابن حجر بہت عظیم شخصیت ہے، بہت عظیم شخصیت ہے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی جو ہے مطلب جد و جہد کی وجہ سے اللہ نے ان کی قدر کی ہے، ان کو بڑا مقام دیا اللہ نے، لیکن جو ہے بہرحال جہاں عقدی اعتبار سے معاملہ ہوا ہے وہاں تو سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال قال الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی قوله فهو عنده فوق العرش، یہ جو حدیث الفاظ ہیں، آپ نے کہا کہ قیل معناه دون العرش وهو كقوله تعالی بعوضة فما فوقها، یعنی اللہ رب العالمین نے کہا نا کہ جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ جو اس بات کو نہیں شرماتا ہے، اللہ رب العالمین اس بات کو بیان کرنے میں ایک مچھر کی مثال دے، یا فما فوقها سے مراد مچھر سے بھی فما دونها، مچھر سے چھوٹی بھی کوئی مخلوق ہو اس کی مثال دینے کو بھی اللہ رب العالمین کے لیے مطلب استحیا والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو ہاں فوقها سے مراد اوپر کا مراد نہیں ہے، اس سے ادنا مراد ہے۔ تو کہا کہ اس سے آپ نے کہا کہ فوق العرش یعنی عرش کے مطلب علاوہ کی بات کی آپ نے، عرش کے نیچے والی بات کی آپ نے۔ کیوں کہ ایسی بات آپ نے کہا کہ عرش اللہ کی اتنی عظیم مخلوق ہے کہ اس کے اوپر کسی چیز کو بیان کرنا یہ ایک طرح سے بے ادبی ہے، عرش کے اوپر یعنی عرش کے اوپر کسی اور مخلوق کو ذکر کرنا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ وہ کتاب سے متعلق جس بات کو اللہ نے بیان فرمایا فهو عنده فوق العرش، وہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال دیکھو تعویل کر کے اس پر ایک طرح کا استدراک بھی ہو رہا ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ قیل معناه دون العرش، یہ معنی ہم نے کیوں لیا ہے؟ کہا کہ والحامل على هذا التأويل استبعاد ان يكون شيء من المخلوقات فوق العرش، یعنی عرش کے اوپر اللہ کی کسی اور مخلوق کو ہم تسلیم کریں۔ عرش سب سے عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، مطلب یعنی وزن کے اعتبار سے اور عظمت کے اعتبار سے بھی، اور اس کے مطلب اس کی وسعت کے اعتبار سے بھی اتنی عظیم مخلوق ہے، وزینت عرش ہے، اتنی عظیم مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، کہا کہ اس پر کسی کو ترجیح دیں، اس پر کسی چیز کو رکھیں، کہ ہم اس کے مکلف ہیں۔ دیکھو سبحان اللہ، یعنی ایسی عربی دانی اچھی بات نہیں ہے، نص کے ہوتے ہوئے، نص سے صریح کے ہوتے ہوئے ہم عربی دانی کی بنیاد پر جو ہے مطلب استدلال کریں، کوئی بات سمجھائیں، تو یہ جو ہے بڑی خطورت ہے اس میں۔ کہا کہ والحامل على هذا التأويل استبعاد ان يكون شيء من المخلوقات فوق العرش ولا محظور في اجراء ذلك على ظاهره، لان العرش خلق من خلق الله تعالى، ويحتمل ان يكون المراد بقوله فهو عنده، کہا کہ اي ذکره اي علمه، ان اللہ رب العالمین نے جو ہے مطلب اس کا ذکر وہاں ہوا ہے، یا اس سے متعلق علم کو مطلب روشنی ڈالی گئی ہے اس پر وغیرہ وغیرہ، کہا کہ یہ معنی ہوگا۔ فلا تکون العندیۃ مکانیہ،
العندیہ مکانیہ نہیں ہوگی، یہ اس کو آپ کسی جگہ سے خاص نہیں کریں گے کہ وہ جگہ فوق العرش آپ نے خاص کر دیا اس جگہ کو، تو کہا کہ یہ معنی نہیں ہوگا، بل ہی اشارۃ الی کمال کونہ مخفیا عن الخلق مرفوعا عن حیز ادراکہم۔ یہ حافظ ابن حجر کی عبارت ہے رحمہ اللہ۔ اب دیکھو انہوں نے کیا کہا ہے شیخ عبد الرحمن البراق حفظہ اللہ نے، التعلیق جو آپ کی ہے، ما نقلہ الحافظ فی شرح هذا الحدیث تقبط الحامل علیہ نفی علو اللہ بذاتہ علی خلقہ واستوائہ علی عرشہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے اس کہنے میں، اس قول کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العالمین کا جو صفت علو ہے اللہ تعالیٰ کی، مقام کے اعتبار سے تو نفی نہیں کر رہے ہیں، مقام اور عظمت کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی جو صفت علو ہے اس کی نفی لازم آتی ہے۔ فإن من ذهب إلى ذلك من العشائرة وغيرهم ينفون عن الله تعالى عندية المكان فليس بعض المخلوقات عنده دون بعض لأنه تعالى بزعمهم في كل مكان فلا اختصاص لشيء بالقرب منه۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین جب ہر جگہ ہے تو کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے خاص کرنے میں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو گویا کہ ہر ایک اللہ کے قریب ہے، تو فهو عنده فوق العرش، اللہ تعالیٰ کی قربت کی جو بات آ رہی ہے تو مطلب اس میں ایک طرح کا ایک میزہ، ایک خصوصیت پیدا ہو رہی ہے نا، تو کہا کہ کسی مخلوق کی خصوصیت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی مطلب قربت ہر چیز کو ہر جگہ ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں، اللہ نے کسی کو اپنا قریب رکھا ہے، کسی کو دور رکھا اللہ رب العالمین جی۔ فلذلك يتأولون كل ما ورد مما يدل ظاهره على خلاف ذلك كقوله تعالى ان الذين عند ربك وكقوله في هذا الحديث فهو عنده فوق العرش۔ تو یہ بات آپ نے جو ہے بڑی تفصیل سے آپ نے بیان فرمائی، اچھی طرح بات واضح ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے صفت علو الاستواء علی العرش یہ ثابت شدہ ہے۔ اس حدیث میں جو تعویل ہوئی ابن حجر کی وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی رحمہ اللہ۔ اس سلسلے میں مزید کچھ احادیث ہیں، جیسے آج ہم نے آیتیں پیش کی ہیں ویسے کچھ احادیث بھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق جو بھی تعارف کتاب و سنت میں پیش کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عربی اللسان ہیں، افصح اللسان ہیں، افصح الخلق ہیں، تو آپ نے جس طرح سے بیان فرمایا اور جن کو بیان فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، جن کی ایک تو خود عربی اللسان ہے صحابہ، اور جو ہے مطلب یعنی صحابہ کا اس طرح سے سوال نہ کرنا، اور نبی نے جو بات بیان فرمائی اس پر ایمان لے کر کے آنا۔ حالانکہ دیگر جگہوں پر بھی ہمیں کچھ باتیں ملتی ہیں، جیسے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جب کہا کہ ان شرک الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو کہا کہ اینا لم نظلم، ہم میں سے ظلم کو نہیں کرتا ہے۔ تو ظلم کے معنی میں جو ہے مطلب صحابہ میں ایک طرح کا اشکال پیدا ہوا، اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق تو کہیں اشکال پیدا نہیں ہوا ہے، تو صحابہ کی طرح ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، مطلب اس میں چھوٹ ہی نہیں ہے، اس میں اختیار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ضلالہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ صحابہ کا جو نہج ہے ہر باب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔